العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. ذمہ داران و خادمان درگاہ سرکار بحر العلوم، نعت خوان حضرات اور سامعین، خواتین، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میری آواز حسب معمول نہیں ہے، ایز یوزول نہیں ہے. زکام کی وجہ سے آواز بالکل پست ہو گئی، مگر ہم اس موقع کو ہاتھ سے جانا پسند نہیں کرتے. بیانات تو سال بھر ہوتے ہیں، مگر سرکار بحر العلوم کی بارگاہ میں بیان کرنے کا موقع آج ملا ہے، اور پھر ملے گا تو ایک برس کا انتظار کرنا پڑے گا. تو میں نے چاہا کہ زرین موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دوں. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، سال میں ایک بار موقع ملتا ہے. اور لاک ڈاؤن نے تو ایسا ظلم کر دیا کہ مسلسل 3 سال عرص بحر العلوم کے موقع پر بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. مگر دل میں برابر یہ خیال گزرتا رہا کہ اس سال ہمیں موقع نہیں ملا ہے، اس سال ہمیں موقع نہیں ملا ہے. چلیے، وہ لاک ڈاؤن کی پابندی مسجدوں پر بھی چھا گئی. سنائے جی قاضی صاحب کی آمد مرحبا. قاضی صاحب کے حکم سے بیان. سامعین کرام، رب العالمین کے فضل و کرم پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں نے بیان کرنے کی ہمت کی ہے. اور ویسے تو سرکار بحر العلوم کی کرامتوں سے دنیا مستفید ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے کوئی بعید یا ناممکن نہیں ہے کہ سرکار کا کرم ہو جائے تو یہ پست آواز مست آواز بن جائے. یہ دبی ہوئی آواز ابھر جائے تو سرکار بحر العلوم شہر ممتاز، شہر مدراس کی ایک ممتاز ہستی ہے. یہ ہمارا گمان ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار بحر العلوم ایک عالمگیر شخصیت ہے. سارے عالم کے علماء آپ سے واقف بھی ہیں اور آپ کے علم سے مالا مال بھی ہو رہے ہیں. دیکھیے، تالاب یا ندی کسی بستی میں ہوتی ہے، کسی دیہات میں ہوتی ہے، کسی شہر میں ہوتی ہے، مگر بحر یہ جو دریا ہے یہ کسی خاص بستی سے مخصوص نہیں ہے،
بلکہ دریا تو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ کو علم کا دریا بتایا گیا۔ بحر العلوم آپ کو اسی لیے کہا گیا کہ آپ کے علم کا فیضان کسی خاص ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ عرب و عجم کے علماء آپ سے برابر استفادہ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، سرکار بحر العلوم کو یہ جو لقب ملا، لقب دینے والا کون ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ لقب تو لوگوں کو ملتے ہیں۔ آج یونیورسٹی آف مدراس سے ایک لقب ملتا ہے افضل العلماء کا۔ یہ لقب تو جو بھی امتحان لکھا اسے مل گیا۔ کس نے دیا یہ لقب؟ یونیورسٹی نے دیا۔ کیا ایک کو دیا؟ نہیں، ہر سال 400 آدمی لکھتے ہیں، 400 میں 300 کامیاب ہوتے تو تینوں کیا ہو جائے، 300 بھی کیا ہو گئے؟ افضل العلماء ہو گئے۔ تو وہ لقب اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن سرکار بحر العلوم کو یہ لقب اس ہستی نے دیا جو خود علم کا مخزن ہے، علم کا مرکز ہے، علم کا منبع ہے، علم کا سرچشمہ ہے۔ وہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ محدث دہلوی جن کی کتاب تفسیر عزیزی یہ ایک نادر و نایاب کتاب ہے، فن تفسیر میں ایک امتیازی حیثیت رکھنے والی کتاب جو خود علم کا دریا ہے۔ انہوں نے جب سرکار بحر العلوم علیہ الرحمت والرضوان کی ایک کتاب کو پڑھا، رسائل الارکان آپ کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ کتاب کا لکھنے والا اوسط درجے کا عالم نہیں، اعلیٰ درجے کا عالم نہیں، بلکہ یہ علم کا سمندر ہے۔ اور لقب پہ ذرا توجہ دیجیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لقب دینے کا جو حق ہے ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ ایک مرید اپنے پیر کو کئی لقب دے سکتا ہے، ایک شاگرد اپنے استاد کو کئی لقب دے سکتا ہے، مگر ایک ایسے عالم دین جو حضرت بحر العلوم کے شاگرد بھی نہیں ہے، حضرت بحر العلوم کے مرید بھی نہیں ہے، حضرت بحر العلوم کے ہم سبق کلاس میٹ یا ساتھی بھی نہیں ہے، وہ ایک طرف ہے یا یہ ایک طرف ہے، بس کتاب کو پڑھ کر بے ساختہ ان کی زبان پہ آ گیا کہ ھذا بحر العلوم، اس کتاب کے لکھنے والے تو علوم کا سمندر ہے۔ یہ ایک علم نہیں بلکہ علوم کا سمندر۔ دینی علوم کتنے؟ آج ایسے لوگ بھی عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ دین سے تعلق رکھنے والے بنیادی علوم کیا کیا ہے۔ تفسیر ایک علم ہے، حدیث دوسرا علم ہے، فقہ یہ الگ علم ہے، اصول وہ الگ علم ہے، لغت وہ الگ علم ہے۔ ایسے کتنے علم ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ یہ عظیم ہستی صرف ایک علم میں درک نہیں رکھتی بلکہ ہر علم کے اندر انہیں ید طولہ حاصل ہے، ہر علم کا یہ سمندر ہے۔ تفسیر کے اندر دیکھو تو سرکار بحر العلوم کی امتیازی شان ہے، حدیث کے اندر دیکھو تو آپ کی انفرادی حیثیت ہے، فقہ کے اندر دیکھو تو آپ یکتائے روزگار ہے، اور فلسفہ منطق کے اندر دیکھو تو کوئی آپ کی برابری کرنے والا نہیں۔ تو آج ہم اہل مدراس اس بات پر نازا بھی ہے
شادابی ہے کہ ہم کو ایک ایسی بستی میں رہنے کا موقع ملا ہے جس بستی میں علموں کا سمندر حضرت سرکار عبدالعلی قادری ایوبی انصاری لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ یہ کرامت تو آپ کی اتنی مشہور ہے اور کئی لوگوں سے وہ کرامت سننے میں بھی آئی ہے کہ جو بچے بات چیت نہیں کرتے تو ان کو آپ کی بارگاہ میں لایا گیا اور آپ کے مزار پر شکر رکھ کر بچے کو چٹایا گیا تو عجیب طریقے سے بچے کے اندر قوت گویائی آ گئی، بولنے کی طاقت آ گئی۔ یہ ایک دو آدمیوں سے نہیں، کئی آدمیوں سے ہم نے سنا ہے، بے شک بے شک، میں نے ہی کئی آدمیوں سے سنا ہے۔ تو جو مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ لوگ تو اور زیادہ سنے ہوں گے۔ تو یہ کرامت کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ ہمارے مشاہدے میں ہے۔ اسی طرح آپ کی یہ کرامت بھی مشہور ہے کہ جو بچہ پڑھنے لکھنے میں بہت پیچھے ہے، پڑھنے کا اسے شوق نہیں ہے یا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ذہن اس کا کمزور ہے، جب اس بچے کو بار بار اس بارگاہ میں لایا گیا تو آپ کی کرامت کی بدولت وہ بچہ اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، اور جو بچہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے وہ بچہ کلاس میں فرسٹ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ درجے میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ کرامت بھی ہم نے لوگوں سے سنی ہے۔ تو علم آپ کا خاصہ ہے اور علم یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ، علم نبیوں کی وراثت ہے کیونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ الاغنیاء ورثۃ الانبیاء، دولت مند لوگ نبیوں کے وارث ہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ الملوک ورثۃ الانبیاء، جو بادشاہ بنتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء کو اتنا بڑا درجہ کس وجہ سے ملا ہے؟ علماء کا یہ لقب خود بتا رہا ہے کہ علم کی بدولت انہیں یہ مقام ملا ہے۔ عالم اگر غریب ہوا کرے مگر وہ غریب نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس علم کی دولت ہے، پیغمبروں کی وراثت اسے حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لم یورثوا دینارا ولا درہما، اللہ کے جو انبیاء ہیں وہ اپنی وراثت میں دینار اور درہم کو نہیں چھوڑتے، انما ورثوا العلم، وہ لوگ علم ہی کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت علم کی چھوڑی اور اس وراثت کو صحابہ کرام نے حاصل کیا، پھر زمانہ در زمانہ، صدی در صدی وہ علم
علماء میں منتقل ہوا۔ علماء تو سب ہیں، جیسے چمکنے والے تو سارے ستارے ہیں، مگر جو مقام بدر منیر کو حاصل ہے، 14ویں رات کی چاند کو حاصل ہے، وہ دیگر ستاروں کو حاصل نہیں۔ سبحان اللہ، تو ہمارے سرکار بحر العلوم کی حیثیت ستاروں میں چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ آپ کی مثال سورج کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، آپ علم کا آفتاب ہیں، سبحان اللہ، اور اس آفتاب علم کی کرنیں آج تک واضح ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں کیسے کیسے عظیم ہستیاں گزری ہیں، آپ سے استفادہ حاصل کرنے والے دنیا کے نامور فقیہ بنے ہیں۔ حضرت قاضی بدر الدولہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتنے عظیم بزرگ ہیں، آپ سے استفادہ کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ کرامت ولیوں کی ان کے زمانے تک محدود رہتی ہے، مگر بعض ولیوں کی کرامتیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ تو ایسے ہی ولی ہے ہمارے سرکار بحر العلوم کہ آپ کی کرامت آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہاں پر آنے والے دولت مند اتنے زیادہ نہیں ہیں، یہاں پر آنے والے علم کے طلبگار زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم کے لیے جب بچہ پریشان ہو جاتا ہے، ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے کیا کیا جائے، تو انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، سرکار بحر العلوم کے مزار پر اپنے بچے کو لے جاؤ، مسلسل زیارت کرتے رہو، کرواتے رہو، اور وہاں پر کوئی میٹھی چیز رکھ کر، مزار پر میٹھی چیز رکھ کر اپنے بچے کو کھلا دو۔ اس مزار کے اندر حضرت بحر العلوم کا ایسا فیضان ہے کہ اس مزار سے لگنے والی مٹھائی جب تمہارے بچے کی جیب میں لگے گی تو وہ فیض پہنچ کر تمہارا بچہ بولنے والا بن جائے گا، ایسا بولے گا کہ بڑے بڑے بولنے والوں کا ناطقہ بن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی، یہ دربار ولی کا دربار ہے، اور ولی کی حیثیت ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اولیاء کے درباروں میں آتے ہیں لوگ تو ان کی تقدیریں چمک جاتی ہیں، قسمت روشن ہو جاتی ہے۔ تو کیسے کیسے کند ذہن یہاں پر آئے، مگر آنے کے بعد ان کے ذہنوں کو اللہ نے روشن کر دیا، جسے آج تک وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ولی کا دربار ہے، یہاں پر ہم کس لیے آتے ہیں؟ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بعض لوگ زیارت کے بارے میں ایسا الٹا پیغام دیتے ہیں کہ گویا زیارت ایک ممنوع کام ہے، حالانکہ زیارت کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کرتے تھے، سال میں ایک بار آتے، زیارت کے لیے آتے، مدینے سے نکل کر شہدائے احد جہاں میدان احد ہے وہاں پر زیارت کے لیے آتے۔ ایک اعلیٰ ہستی اپنے غلاموں کی زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور ہماری حیثیت تو ایک غلام کی ہے، اور حضرت بحر العلوم ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقاؤں کے آقا ہیں، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ ہمارا آقا ہوتا ہے۔
اور ہمارا استاد اس دور میں جو بھی ہو، بالآخر اس کا علمی سلسلہ حضرت بحر العلوم سے جا ملتا ہے۔ حضرات کرام، ایک استاد حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے عالموں کے استاد، بلکہ جنات کے بھی آپ استاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنات بھی آتے تھے اور آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ نے انسانوں کے استاد کو تو دیکھا ہوگا، مگر وہ استاد جو جنات کو بھی تعلیم دے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ تو سرکار بحر العلوم ہی کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جن کا نام سنتے ہی، جنات کا نام سنتے ہی لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، مگر سرکار بحر العلوم کے پاس باقاعدہ جنات آتے تھے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور دینی علم حاصل کر کے جاتے تھے۔ آپ استاذ الانس والجن ہیں، انسانوں کے بھی استاد ہیں، جنات کے بھی استاد ہیں۔ یہ استاد کا مقام کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا لہ، جس نے مجھے یہ ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ ایک حرف سکھایا، غلام بنا لیا۔ جس نے پورا دین سکھایا ہے، جس نے اپنے شاگردوں کو تفسیر سکھائی ہے، جس نے اپنے شاگردوں کو فہم حدیث سکھائی ہے، جس نے اپنے شاگردوں کو فقہ کی نزاکتوں سے باخبر کیا ہے، ان کا درجہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنے بڑے درجے کے مالک ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ من علمنی حرفا، جس نے مجھے یہ ایک حرف سکھایا، فقد سیرنی عبد اللہ، اس نے تو مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حرفا، اس کا ایک معنی تو ہے حروف تہجی، الف با تا تھا، یہ بھی حروف ہے، اور حرف کا دوسرا معنی ہے طرفاً، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ یعبد اللہ علی حرف، یہ ایک ایسا بھی ہے جو ایک طرف ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو حرف کا معنی طرف۔ تو جس نے علم کا حصہ مجھے بتا دیا، اس نے مجھے اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اور کیسا غلام بنایا؟ فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ، ان شاء باعنی و ان شاء آتخنی، اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، اگر وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ یعنی زر خرید غلام جیسا ہوتا ہے، میں اپنے استاد کا ویسا ہی غلام ہوں۔ اگلے دور میں طلبہ، اساتذہ کہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے، ہر طالب علم، ہر شاگرد خود کو استاد کا غلام سمجھتا تھا۔ مگر آج بد تہذیبی جو پھیلی ہے، جسے ہم انگریزی اسکولوں میں دیکھ رہے ہیں، مغربی تہذیب میں دیکھ رہے ہیں کہ شاگرد اپنے استاذ کے خلاف مقدمہ چلاتا ہے، شاگرد اپنے استاذ کے خلاف شکایت درج کرتا ہے، بلکہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے استاد کو گرفتار کیا جائے۔ یہ چیزیں دنیا کے علم میں ہو سکتی ہیں، مگر دین بد تہذیبی نہیں سکھاتا، دین تو ادب و احترام سکھاتا ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بزرگ کا ادب و احترام نہ کرے۔ توقیر کا معنی کیا ہے؟ من لم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے، یعنی جو بزرگ ہے، علم میں بڑھ کر ہے، تقوی میں بڑھ کر ہے، ایسے ولی کا جو ادب نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہماری امت ہی میں نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک مسلمان وہی ہے جو بزرگان دین کی قدر کرتا ہے، بزرگان دین کا ادب کرتا ہے۔ دیکھیے پہلا بے ادب کون ہے؟ پہلا بے ادب تو ابلیس ہے، جس کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا، تاکہ بار بار قرآن پڑھنے والا یہ محسوس کرے کہ میں بے ادب نہ بنوں۔ ابلیس کی غلطی کیا تھی؟ بے ادبی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس نے بے ادبی کی، اسی لیے مخزن اسرار حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ از خدا خواہیم توفیق ادب، ہم خدا سے ادب کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں با ادب بنا، یہ فریاد ہم اللہ سے کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو بے ادب ہوا وہ رب کے فضل سے محروم ہو گیا۔ دیکھیے حضرت عمر بھی نبی کے مخالف تھے، ابو جہل بھی نبی کا مخالف، دونوں کا نام ملتا جلتا، عمر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ میں ادب کو واضح کرنے کے لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اے اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو طاقت دے دے، اسلام کو شوکت دے دے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ تقدیر الہی یہ ایک عمر کے حق میں ہے، دونوں عمر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کبھی کنجوسی کرنے والے نہیں، سب کی مغفرت کی دعا کرنے والے، پوری امت کو بخشوانے والے۔ دو عمروں میں سے ایک کو سلیکٹڈ، دوسرے کو ریجیکٹڈ کیوں کر دیا؟ ایک کو اپنایا، دوسرے کو پھینک دیا۔ دعا ہی میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریشن کر دیا، فرمایا کہ اے پروردگار مکے میں دو عمر ہے، دونوں طاقتور انسان ہیں، دونوں بھاری انسان ہیں، اے مولا میں تجھ سے دو کو نہیں مانگتا، دو میں سے ایک کو مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو چن لیا، ابو جہل کو محروم کر دیا۔ کیوں؟ حضرت عمر مخالف ضرور تھے مگر بے ادب نہیں تھے، بے ادب نہیں تھے۔ ابو جہل بے ادب تھا، تو بے ادب کی قسمت میں دین نہیں ہے، بے ادب کی تقدیر میں خدا کا فضل نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بے خبر تھے، اس لیے مخالف وہ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت آپ پر روشن ہو گئی تو اتنے باادب بن گئے، اتنے باادب بن گئے کہ لوگ حضرت عمر کا ادب دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا تو حضور کے غصے کی بھی ایک الگ کیفیت تھی۔ حضور کا حسن
حضور کی خوبصورتی، حضور کے چہرے کی نورانیت، جب آپ ناراض ہوتے تو غصے کی حالت میں وہ نورانیت اور ابھر جاتی تھی۔ سبحان اللہ، چہرے انور سرخ ہوتا تو صحابہ کہتے گویا کہ انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، ایسا چہرہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک ایسی ادا کرتے کہ آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ طریقہ حضرت عمر کو کس نے سکھایا؟ آج تو یہ طریقہ اسکولوں میں ہے کہ بچہ غلطی کر دے تو اسے کیا کرتے؟ نی ڈاؤن کرتے، گھٹنے کے بل کھڑے ہو جا۔ مگر حضرت عمر کو کسی نے سکھایا نہیں، ان کی محبت نے ان کو یہ سلیقہ سکھا دیا۔ سبحان اللہ، جب محبت آتی ہے تو ادب خود بخود آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی ڈالی کے دو پھول ہیں، ایک پھول ہے محبت، دوسرا پھول ہے ادب۔ سبحان اللہ، اگر ادب نہیں ہے تیرے پاس تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو دعوے میں جھوٹا ہے۔ بے شک، اگر محبت ہے تیرے پاس تو خود بخود تیرے اندر ادب آ جائے گا، بے شک، سلیقہ آ جائے گا، تمیز آ جائے گی۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری محبت خود تجھ کو بتا دے گی۔ جیسا کہ محبت مرغی کو چوزے سے، ایک مرغی کو اپنے چوزے سے محبت ہے، جب چوزے پہ مصیبت آتی ہے تو مرغی بھاگ کر جاتی ہے۔ کون سکھایا مرغی کو؟ محبت۔ تو محبت میں آدمی جذبے والا ہو جاتا ہے، بے شک، ادب والا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخی سفیدی میں بدل جاتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غصہ مسکراہٹ کا رنگ لے لیتا، سبحان اللہ، تب جا کے حضرت عمر کے دم میں دم آتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ادب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے بحر العلوم کی بارگاہ، بحر العلوم کا عرس مبارک ہے، اور اس عرس کے موقع پر اس ناچیز کو بیان کا موقع ملا ہے، کئی بار ملا ہے، اس بار بھی ملا ہے۔ تو جو باتیں نکل رہی ہیں یہ آپ ہی کا فیضان ہے کہ ادب کیا ہے۔ اس کا نمونہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر ادب تھے، جبکہ حضرت عمر کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جب اسلام لے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو 40واں مسلمان بنایا، اور 40 کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بابرکت عدد بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو 40 لیلہ 40 راتیں انہوں نے وہاں پہ گزاری، اور چلہ کشی جو بزرگوں کے پاس ہے کہ مسلسل 40 دن رات ایک ہی جگہ رہ کر خدا کی عبادت کرنا اور دنیا سے دوری اختیار کر لینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے السنا علی الحق، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب حق پر ہے تو چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، برملا عبادت کریں، سبحان اللہ، سب کے سامنے ہو کر عبادت کریں۔ بے شک، سبحان اللہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں نادان کہ حضرت عمر کی ہمت نبی کی ہمت سے بھی بڑھ گئی،
نبی تو چھپ کر عبادت کرتے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ چلو ہم کھل کر عبادت کریں، مگر ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ عمر کی یہ ہمت، اس ہمت میں پاور نبی کے فیضان کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر نبی سے نسبت نہ ہوتی تو ان کے اندر یہ ہمت کہاں سے آتی؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ کہاں سمجھتے ہیں لوگ؟ صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور مولا علی کی شجاعت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، بلکہ جملہ صحابہ کے جملہ کمالات، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے جلوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا تو حضور نے کہا کہ چلو ویسا ہی کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے لوگوں سن لو، آمن عمر، عمر ایمان لا چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے ایمان کو چھپانے والا نہیں ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں۔ اب جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہے، اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہے، میرے مقابلے کے لیے آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی میں مجال نہیں، کسی کے اندر وہ جگر نہیں کہ حضرت عمر کے مقابلے کے لیے آئے۔ حضرات گرامی، یہ ایک لقب ہے ہمارے سرکار کا، بحر العلوم، اور آپ کا نام اس میں گرامی ہے عبدالعلی۔ علی اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، مگر یہاں پر بھی لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں۔ میں ہمارے قاضی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے بات کئی بار سنا ہوں کہ جب آپ ملک عرب میں گئے تو وہاں پر آپ سے پوچھا کہ عبدالعلی کیسا نام ہے؟ عبدالعلی بھی آپ کے ساتھ تھے، تو پھنسے تو آپ نے ان کو بچا لیا۔ یہ علی کا بندہ، علی تو انسان ہے، انسان کا کیسے بندہ؟ تو آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مگر قاضی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب لطف آمیز انداز دیا ہے۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس شیطان پہ لاحول بھی ہو گئی، اور الا باللہ العلی العظیم میں یہ بتا دیا کہ العلی جو ہے اللہ ہی کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب عبد الرحمن ہم کہہ سکتے ہیں، عبد الغفار کہہ سکتے ہیں، تو عبدالعلی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے سرکار جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے، جن کے قریب ہم بیٹھے ہوئے، حضرت عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ قادری، سلسلہ قادریہ۔ یہ بزرگان دین اپنے نام کے ساتھ قادری کیوں لگاتے؟ نام عبدالعلی اتنا ہی رکھ دیا جائے تو کافی ہے، یہ عبدالعلی کے ساتھ قادری کیوں؟ تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ یہ عبدالعلی وہ ہے جسے غوث العظم سے نسبت حاصل ہے، سبحان اللہ۔ جسے غوث العظم سے تعلق حاصل ہے۔ یا اولیاء کرام غوث العظم کی غلامی پر فخر کرتے تھے، بلکہ اولیاء کرام نے اپنی اپنی گردنوں پر غوث العظم کے قدم مبارک کو لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم سے عالم وجد میں یہ اعلان کیا، وجد کا عالم تو تھا مگر شریعت کا ادراک بھی تھا۔ یہ وجد ایسا وجد نہیں جو انسان کو شریعت سے بے خبر بنا دیتا ہے، تو اسے شکر کا عالم کہتے ہیں۔ مگر غوث العظم پر شکر طاری رہتا تھا، مگر شکر کے ساتھ آپ پر
شریعت کی پابندی کا خیال یہ 100% باقی رہتا تھا۔ تو جب آپ نے اعلان کیا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی للہ، میرا یہ قدم ہر اللہ والے، ہر ولی کی گردن پر ہے، تو کسی ولی نے انکار نہیں کیا، کسی ولی نے انکار نہیں کیا، تمام ولیوں نے تسلیم کر لیا، کیونکہ اولیاء غوث العظم کا مقام جانتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک استاد آتا ہے تو سارے شاگرد کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایک کھڑے ہوئے بغیر بیٹھا ہی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہماری ٹیم کا نہیں ہے، he does not belong to us، اسی لیے استاد کا مقام اسے معلوم نہیں ہے، نیا نیا آیا ہے آ کر بیٹھ گیا۔ تو اسی طرح اولیاء کرام کی جماعت جانتی ہے کہ غوث العظم کا مقام کیا ہے۔ تو جب حضرت غوث العظم نے یہ اعلان کیا تو تمام ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ وہ قادری سلسلہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، سب کے ہیں رہنما میرے غوث الورا، سب کے ہیں رہنما میرے غوث الورا۔ حضرات گرامی، ہمارے حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اسی لیے آپ کو ایوبی کہا جاتا ہے اور آپ کو انصاری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری نام جب ہم لیتے ہیں ابو ایوب کا تو کہتے ہیں انصاری۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی جزئی فضیلت حاصل ہے کہ وہ فضیلت کسی انسان کو حاصل نہیں ہے، کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا مقام اپنی جگہ مسلم، حضرت عمر کا مقام اپنی جگہ مسلم، مگر ایک فضیلت حضرت ابو ایوب کو حاصل ہے جو مدینہ کے انصاریوں میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ سب حضرت ابو ایوب کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر انصاری کی آرزو تھی کہ میرا گھر میرے آقا کا مقام بن جائے، میرے آقا میرے گھر میں رہ جائیں، میرے گھر میں رہ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہر گھر میں اپنی جگہ اختیار کر لے، کسی ایک جگہ کو اپنا مرکز بنائے تاکہ جو بھی ملنا چاہے وہاں آ کر حضور سے مل لے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ فیصلہ میں نہیں کرتا، اور یہ فیصلہ میں کسی انسان کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ اگر کسی انصاری کو کہوں کہ میرے لیے گھر چن تو پہلے اپنا گھر ہی چنے گا، میرے گھر میں رہ جاؤ سرکار، یا اس کا گھر نہیں ہے تو بیٹے کا گھر، بھائی کا گھر یا دوست کا گھر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری اونٹنی ہے خصوہ، میں اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ جانور ہے مگر جانور بھی میرا جانور ہے، یہ انسانوں پہ بھاری ہے۔ ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اور جو اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی بتانے کے لیے آئی، اس اونٹنی کو اللہ نے کہا کہ وَنَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، یہ تو اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کے نبی کا مقام بتانے کے لیے آئی ہے۔ تو جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے ناقۃ اللہ کہا
یہ تو اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو میری یہ اونٹنی جس گھر میں جا کے بیٹھ جائے گی وہی گھر میرا مسکن بن جائے گا، وہ میرا ریسیڈنس ہو جائے گا، میں اسی جگہ رکوں گا۔ صحابہ سر تسلیم خم کر لیتے، کیونکہ صحابہ کے اندر بے ادبی بھی نہیں اور بے جا منطقی بھی نہیں۔ حضور نے کہہ دیا، حضور نے کہا تو حضور نے کہا، حضور کے مولا نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی جو بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بولتے وہ ہے مگر حقیقت میں خدا بولتا ہے، وحی یوحی وہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، مگر دونوں میں امتیاز رکھنے کے لیے علماء نے کہا کہ وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے۔ قرآن وحی جلی متلو، وحی جلی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وحی خفی غیر متلو، خفی وحی ہے، پوشیدہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن وہ وحی ہے جس میں معنی اور لفظ اللہ کی طرف سے ہے، اور حدیث وہ وحی ہے معنی اللہ کی طرف سے، الفاظ نبی کی جانب سے۔ دیکھیے سرکار کی محفل ہے، علمی باتیں نکل رہی ہیں، جو باتیں عقائد کے درس میں مدرسے کے طلبہ کو دی جاتی ہے، مولوی کورس کرنے والا ایک طالب علم شرح عقائد نفسی میں جو پڑھتا ہے، سرکار کے صدقے میں آپ کے سامنے وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ حضرت کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیان میں جا کر کیا کریں گے، کیا مل جائے گا؟ حضرت بحر العلوم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، پھر بیان میں جا کے کیا ملے گا؟ بحر العلوم کے نام پر آ جاؤ، علم کا دریا وہ ہے تو ان کے صدقے میں علم کا خطرہ تو تمہیں مل ہی جائے گا، خطرہ تو ضرور مل ہی جائے گا۔ تو حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ سارے صحابہ خاموش ہو گئے کہ نبی کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ فیصلہ کرنے کے لیے کسی عقلمند آدمی کو بلائیے، کسی تجربے کار آدمی کو بلائیے، نہیں، حضور نے کہا کہ میری اونٹنی فیصلہ کرے، تو یہ اونٹنی گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کے بیٹھ گئی، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں یہ فضیلت تھی کہ ان کا گھر نبی کی سکونت کی جگہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا گھر نہیں بنایا، ابھی آئے ہیں مدینے کی زمین کو، ہر ایک کی آرزو ہے کہ آقا میرے گھر میں رہ جائیں، میرے گھر میں رہ جائیں، مگر خدا نے چاہا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے، تو ابو ایوب انصاری خوشی سے مچل گئے، کیا دولت میرے رب نے مجھے دی ہے، اسے کچھ ملا، مجھے میرے رب کا محبوب مل گیا، بے پناہ خوش ہو گئے، اور دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، اور جو بھی نبی سے ملنے آتا اس کی بھی خدمت کرتے تھے، کیونکہ میرے نبی سے ملنے آیا ہے۔ تو ویسے مقدس انسان کی اولاد میں پیدا ہونے والے حضرت بحر العلوم عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرات گرامی، جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں نے عرض کیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ میں تقریر نہیں کر سکوں گا، کیونکہ آواز بیٹھ گئی، نمازیں بھی نہیں پڑھا رہا ہوں،
دوسرے کو امامت کے لیے بڑھا کر پیچھے ہو رہا ہوں، مگر اگر آج بیان نہ کروں تو یہ موقع مجھے آئندہ سال ہی ملے گا، وہ بھی اس شرط پر کہ میں زندہ بھی رہوں اور صحت والا بھی رہوں اور مدراس میں رہوں، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، میں آواز کا بہانہ بنا کر کیوں اس موقع کو ہاتھ سے جانے دوں؟ ارے سرکار کی کرامت سے کیا نہیں ہوتا؟ بے شک بے شک بے علم آدمی علم والا ہو جاتا ہے تو بے آواز والا آدمی آواز والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ ویسا ہی میں سوچ کے آیا، الحمدللہ ایسا ہی ہو گیا۔ دیکھیے کرامت چھپی ڈھکی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کرامت تو آپ نے نگاہوں سے دیکھ لی، سبحان اللہ کیونکہ میرے ساتھ جو آئے ہیں وہ گواہ ہیں کہ کل جمعہ کے خطبے میں آواز ایسی بیٹھی کہ میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اللہ اکبر مغرب کی امامت بھی نہیں کیا میں۔ اللہ اکبر کیوں نہیں کیا؟ آواز نہیں نکلی۔ اللہ اکبر کہوں تو پیچھے والے سن نہیں سکیں گے، مگر بھروسہ تھا کہ کرامت کام آئے گی۔ بے شک آ گیا ایک اسباب کی دنیا، اس لیے ذرا گرم پانی پی لیا۔ یہ گرم پانی پہلے بھی پیا مگر گرم پانی نے آواز کو گرم نہیں کیا، اس دربار میں گرم پانی نے وہ کام کر دیا کہ حضرت کا کرم ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور چند باتیں میں عرض کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس محفل کو قبولیت تامہ سے نوازے اور سرکار بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو ہم پر اور ہماری اولاد پر جاری و ساری رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔